السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کے اندر سب سے پہلے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو جملہ کہا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج میں کونوا مع الصادقین پر اور خصوصیت کے ساتھ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور آنے والے ہفتے انشاءاللہ رب العزت جو ہمارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے عقائد کے سلسلے میں اور معمولات کے سلسلے میں، اس سلسلے میں آنے والے ہفتے سے انشاءاللہ اس پر بحث کی جائے گی، اور آنے والا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اذان خطبہ کہاں ہو جمعہ کے دن۔ اذان ثانی جو ہم دیتے ہیں وہ مسجد کے اندر دینا چاہیے یا مسجد کی چھت پر دینی چاہیے یا مسجد کے سامنے باہر دینا چاہیے؟ انشاءاللہ رب العزت اس پر آنے والے ہفتے کچھ روشنی ڈالیں گے حدیثوں کی روشنی میں اور محدثین مفسرین کے اقوال کی روشنی میں۔ لیکن آج غوث العظم غوث الثقلین ابو محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو میں بھی کچھ بول ان کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنا نام بھی ان کے غلاموں میں شامل کر لوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تقوی جس کے پاس ہے وہ انسان کامیاب ہے، خوف الہی جس کے پاس ہے وہ انسان کامران ہے، اللہ کا ڈر جس انسان کے پاس ہے وہ انسان ترقی یافتہ ہے۔ جس انسان کے پاس تقوی ہے، جس انسان کے پاس عبادتیں ہیں، جس انسان کے پاس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوف وہ رکھتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا
अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमने तकवा इख्तियार कर लिया, जब हम अल्लाह की बारगाह में खशियत इलाही के पैकर बन करके रह गए, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिर हमें कूनू मअस-सादिकीन क्यों कहा, सच्चों के साथ रहने का हमें क्यों हुक्म दिया। इससे पता ये चला कि इबादतें अपनी जगह मुसल्लम है, रियाजतें अपनी जगह मुसल्लम है। जो इंसान इबादत करता है, जो इंसान रियाजत करता है, जो इंसान अल्लाह की बंदगी करता है, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अज्र उसे अता फरमाता है, इस पर बेहतरीन बदला उसे अता फरमाता है। लेकिन कोई इंसान ये जानता नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी इबादत को कबूल किया है या नहीं किया है। कोई इंसान ये जानता नहीं है कि उसकी नमाजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल किया है या नहीं किया है। कोई इंसान ये जानता नहीं है कि अल्लाह ने उसके ज़कात को कबूल किया है या नहीं किया है। कोई इंसान ये जानता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सौम व सलात को कबूल किया है या नहीं किया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इंसान जब तकवा इख्तियार कर लेता है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, उसके बाद अल्लाह ने कूनू मअस-सादिकीन इसलिए फरमाया कि जो सच्चे होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुआ करते हैं, जो नेकोकार हुआ करते हैं वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होते हैं। अगर हम इबादत कर रहे थे और अल्लाह ने हमारी इबादतों को ज़ाय कर दिया, अल्लाह ने हमारे किसी बदअमली की बुनियाद पर हमारी इबादतों को हमारे मुंह पर फेंक दिया, तो जो हमें आखिरत में सहारा देने का काम करेंगे वो कूनू मअस-सादिकीन है, वो सच्चे लोग हैं। यही वजह है कि सूरत शुअरा के अंदर आयत नंबर 100 और आयत नंबर 101 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फमा लना मिन शाफिईन वला सदीक़िन हमीम, कि हमारे लिए कोई सिफारिशी नहीं है और न हमारा कोई गहरा दोस्त है। जब इस आयत की तफसीर सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से पूछा जाता है कि हुजूर आप ये बताएं इस आयत का क्या मतलब है, तो आप फरमाते हैं इस आयत का ताल्लुक दुनिया से नहीं है बल्कि इस आयत का ताल्लुक तो आखिरत से है। जब अल्लाह तबारक व तआला जन्नती इंसान को जन्नत में भेज देगा और जहन्नमी इंसान को जहन्नम में भेज देगा, तो जो जन्नती होंगे नेकोकार होंगे और उसका कोई साथी ऐसा होगा जो गुनाहगार होगा, कोई साथी ऐसा होगा जो बदकार होगा, कोई साथी ऐसा होगा जो बदअमल होगा, कोई साथी ऐसा होगा जिसके पास नेकियां नहीं होगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उस जन्नती को जन्नत में दाखिला दे देगा तो उस गुनाहगार साथी को याद करेगा और जन्नत में जब उसे नहीं पाएगा अल्लाह की बारगाह में वार्ज करेगा, मौला आज क्या बात है कि मैं जन्नत के अंदर मैं कुछ कमी महसूस कर रहा हूँ, आज जन्नत मेरे सामने खाली पन लग रहा है। इस जन्नत के अंदर मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, उस वक्त अल्लाह की जानिब से ये निदा आएगी, ऐ बंदे तू चाहता क्या है, तेरी मुराद क्या है। उस वक्त कहेगा मौला मेरा एक दोस्त है, मेरा एक साथी था, वो अगरचे गुनाहगार है, आखिर वो है कहाँ, आज मेरे वो साथ नहीं है जिसकी बुनियाद पर आज मुझे कमी महसूस हो रही है, वो है कहाँ, क्या जन्नत के किसी और दर्जे में है या किसी और कोई बड़ा मकाम उसे दे दिया है। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा हमने उसे कोई बड़ा मकाम नहीं दिया बल्कि हम तो उसे जहन्नम में डाल दिए हैं, उसे हमने जहन्नम में ढकेल दिया है। उस वक्त वो नेक सारे इंसान कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के हो साथ हो जाने का फायदा आप देखें। उस वक्त वो सच्चा इंसान कहेगा मौला मैं तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूँ, मौला मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि उस मेरे साथी को जहन्नम से निकाल करके मेरा साथी बना दे, मेरे साथ में रख दे। जब एक साले इंसान अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा करेगा, अर्ज करेगा, अल्लाह उसकी बातों को सुन लेगा और उस जहन्नमी से कहेगा अब तुम जहन्नम में नहीं बल्कि ऐ फरिश्तों उसे जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेकर के आ जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब उनको निकाला जाएगा तो दूसरे दो सखी देख कर कहेंगे, दूसरे जहन्नमी देख कर कहेंगे ऐ शख्स आखिर क्या बात है कि तुझे जहन्नम से निकाल करके जन्नत में डाला
اس نے کہا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ سچے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتے ہیں۔ وہ علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ پر تقریباً 20,000 یہودی اور منافقوں نے، یہودی اور نصرانی نے 20,000 ان لوگوں نے حضرت علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ 1,00,000 سے زائد مسلمانوں نے علامہ ابن الجوزی کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے تقریباً 2,000 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف کی ہے، لیکن اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جب اگر تم مجھے جنت میں نہ پاؤ، جنت میں اگر میں نہ رہوں اور اللہ تمہیں جنت دے دے، جنت دے دے، تو اتنا کام ضرور کرنا کہ میرے لیے سفارش کا کام کر دینا، تمہاری دعاؤں کے صدقے میں اللہ مجھے بھی جہنم سے نکال کر کے جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ نیکوں کا ساتھ، نیکوکار کا ساتھ، نیکوکار کا ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک انسان کے صدقے میں ہمیں بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور کونوا مع الصادقین کے اندر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی بہت ساری تفسیر بیان کی گئی ہے، اور ان تمام تفسیروں کے اندر ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے، ان صادقین کے اندر اولیاء کرام کی جماعت بھی داخل ہے، اولیاء کرام کی شامل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور ان تمام ولیوں میں آج جس کی ہم بات کریں گے وہ سیدنا غوث العظم غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کی شان کتنی عظیم ہے، وہ کتنے مقام والے ہیں۔ انسان کسی کے مقام کو جان نہیں سکتا، انسان جب اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتا، وہ بن دیکھے ہوئے اپنی صورت نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ کے ولیوں کے مقام کو کیسے جان سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کو جلوہ گر فرمایا ہے، اس لیے کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کی شان کا مظہر بن کر کے آتے ہیں، اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی شان کا مظہر بن کر کے آتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، اس کا حسن کیسا ہے، اس کے جلوے کیسے ہیں، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کے حیات ممات کا معاملہ کیسا ہے، ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت اپنی ذات کو منوانے کے لیے، اپنی یکتائیت کو بتانے کے لیے، لوگوں کو زندگی اور موت حیات دینے کے معاملے کے لیے اپنی شان کا مظہر بنا کر کے 1,00,000 یا 2,00,000 تقریباً انبیاء کرام کو جلوہ گر فرمایا، اپنی شان کا مظہر بنا کر کبھی آدم کو بھیجتا ہے، تو کبھی نوح کو بھیجتا ہے، تو کبھی یحییٰ کو بھیجتا ہے، تو کبھی زکریا کو بھیجتا ہے، تو کبھی شعیب کو بھیجتا ہے، تو کبھی ابراہیم کو بھیجتا ہے، تو کبھی اسحاق کو بھیجتا ہے، تو کبھی یعقوب کو بھیجتا ہے، تو کبھی یوسف کو بھیجتا ہے، تو کبھی موسیٰ کو بھیجتا ہے، تو کبھی شعیب کو بھیجتا ہے، تو کبھی اسماعیل کو بھیجتا ہے، اس کے بعد کبھی دانیال کو بھیجتا ہے، اور سب کو ایک کے بعد دیگرے اپنی شان کا مظہر بنا کر کے بھیجتا چلا گیا، بھیجتا چلا گیا۔ ابراہیم کو اس شان کے ساتھ اللہ نے بھیجا، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کروائی، اور آگ تیار کروانے کے بعد اس میں شعلے لگا دیے، اور منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نمرود نے اس آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان کا مظہر ابراہیم علیہ السلام کو بنا کر کے بھیجا تھا کہ جیسے ہی آپ اس آگ کے اندر جاتے ہیں، آپ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے وہ آگ گلزار بن جایا کرتی ہے۔ لوگ دیکھ لیتے ہیں جب ایک پیغمبر کا یہ عالم ہے تو ان کے بنانے والے کا عالم کیا ہوگا، ان کے خدا کا عالم کیا ہوگا، ان کے خالق و مالک کا عالم کیا ہوگا، ان کے رازق کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے کے لیے آتے ہیں، اور اس وقت فرعون نے تمام جادوگروں کو بلا کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ جادو کے ذریعے سے سانپ بھیجتے ہیں ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ایک ایسا ہوتا ہے آپ زمین پر جیسے ہی رکھ دیتے ہیں وہ اژدہا بن جاتا ہے، اور اژدہا بننے کے بعد وہ سارے سانپوں کو
اور لوگ یہ جان گئے جب ایک پیغمبر کا یہ عالم ہے، جب ایک رسول کا یہ عالم ہے، جب ایک صاحب شریعت کا یہ عالم ہے، تو ان کے بنانے والے کا عالم کیا ہوگا، ان کے خدا کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ بھی اللہ کے شان کا مظہر بن کر کے آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ اکبر طبیبوں کا دورہ تھا، لوگ ڈاکٹری پر فخر محسوس کرتے تھے۔ اس وقت وہ اپنے علاج پر اتنے مست ہو گئے تھے کہ وہ کہتے تھے اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی خدا کی پرستش نہیں کریں گے، ہم کسی خدا کی عبادت نہیں کریں گے، ہمیں ہمارے دواؤں پر ہمیں فخر ہے۔ لیکن جو صلاحیت، جو قوت، جو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور اللہ نے دیا تھا، ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام جل بجر ہوتے ہیں اور ان کو اللہ نے یہ معجزہ دیا، جب کوئی مردہ آپ کے سامنے سے لے جایا جاتا تھا، آپ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے نام سے اٹھ جا، تو وہ مردہ فوراً کھڑے ہو جایا کرتا تھا۔ یہ معجزہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا، دنیا نے یہ دیکھ لی جب ایک پیغمبر کا یہ عالم ہے، جب ایک رسول کا یہ عالم ہے، ان کے بنانے والے کا عالم کیا ہوگا، ان کے خدا کا عالم کیا ہوگا۔ یکے بعد دیگرے اللہ اپنی شان کا مظہر بنا کر کے بھیجتا رہا، اور سب سے آخری باری آتی ہے سید الانبیاء کی، امام الانبیاء کی، رسول محترم کی، نبی امام الانبیاء کی، جان کائنات کی، طٰہٰ و یاسین کی، مزمل و مدثر کی، قرآن و فرقان کی، حاضر و ناظر کی، بشیر و نذیر کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی جب باری آتی ہے تو سب سے بہتر اور سب سے بڑی شان کا مظہر بنا کر کے اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا، اور اس شان کے ساتھ بھیجا کہ جب موسیٰ نے اپنے قوم موسیٰ علیہ السلام سے ان کے قوم نے پانی مانگا تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ایک عورت پر مارتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آخری پیغمبر اتنی شان والے بن کر آئے تھے کہ جب ان کے قوم نے ان سے پانی طلب کیا تھا تو کسی عصا کی ضرورت نہیں تھی اور نہ کسی پتھر کی ضرورت تھی، اپنا ہاتھ ایک پیالی کے اندر ڈال دیتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو اپنی شان کا مظہر بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن میرے آقا السلام کے پیارے دیوانوں، ہم نے انبیاء کو بھی دیکھا نہیں ہے، ہم نے رسول محترم کے زلف معمبری کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان کے آنکھوں کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے زلف رخسار کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے شق القمر کے معجزے کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھا نہیں کہ ایک صحابی کی آنکھ نکل آتی ہے، آپ اس آنکھ کو لیتے ہیں اور اسی میں ڈال دیتے ہیں تو فوراً اللہ بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے اس معجزے کو دیکھا نہیں جب ایک صحابی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو کسی دواخانے میں نہیں جاتے ہیں، کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ السلام اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شفا یابی عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے ان معجزوں کو دیکھا نہیں، ہم کیسے یقین کریں، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کے پیارے رسول نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو منوانے کے لیے، ان تمام چیزوں کو دکھوانے کے لیے اللہ نے ان کے شان کا مظہر بنا کر کے اولیاء کرام کو جلوہ گر کیا ہے، تاکہ اولیاء کرام کے ان کرامات کو، ان کے کرامات کو دیکھنے کے بعد لوگ اندازہ کر سکے جب ایک ولیوں کا یہ عالم ہے تو نبیوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کیا یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اللہ کے ولیوں کو اللہ کتنا تصرف دیتا ہے، کتنا اختیار دیتا ہے، کتنا پاور عطا کرتا ہے۔ جب ایک ولی کے طاقت کا یہ عالم ہے تو نبی کے مختار ہونے کا عالم کیا ہوگا، ان کے پاور و طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر، الہ آباد کی سرزمین پر ایک بزرگ رہتے ہیں جن کے قبر انور آج الہ آباد کے سرزمین پر ہے، جن کا نام حضرت شیخ منور رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ وہ عظیم بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے غوث پاک کا زمانہ ہی نہیں بلکہ 42 سال تک غوث پاک کی خدمت کی ہے، آپ نے انہیں وضو کروایا ہے۔ حضرت شیخ منور رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے
लेकिन आप सुने कि गौसे पाक को अल्लाह ने कितना मकाम दिया है। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में 42 साल तक के आप वजू कराते हैं, उनके खिदमत करते हैं, हुजूर गौसे पाक के आगे पीछे चलते हैं, उनके बताए हुए हुक्म की पाबंदी करते हैं। जब एक दिन वजू करवा रहे थे, अचानक दिल में यह ख्याल आ जाता है, दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो जाती है, दिल में यह आरज़ू और यह तमन्नाएं आने लगती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आब हयात दिया था। आब हयात का जैसे ही ख्याल हजरत शेख मुनव्वर के दिल में यह पैदा होता है, उस वक्त अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम के ये बरगुज़िदा ये नायब हुजूर गौसुस सकलैन उनके दिल की बातों को भाप लेते हैं, उनके दिल की बातों को जान लेते हैं। जैसे ही वो अर्ज करते हुजूर उस आब हयात का क्या मसला था, उस आब हयात के बारे में आपका क्या हुक्म है, उस वक्त गौसे पाक रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु उसके दिल के हालात को जान लेते हैं। और क्यों ना जाने, इसलिए कि ये वहां इंसानों में से नहीं है, बल्कि ये वो मुकद्दस अल्लाह के वली है कि जब मेराज के मौके पर अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बुराक पर सवार होने वाले थे, और जब बुराक पर आप सवार होते हैं, उस वक्त वो बुराक अपनी गर्दन को झुका लेता है और कहता है कि मेरी गर्दन पर हुजूर दस्ते शफकत फेर दे। हुजूर जैसे ही अपना दस्ते शफकत उस पर फेर देते हैं, वो 40 फीट लंबा हो जाता है। अल्लाह उसके मकद को बढ़ा देता है। अब उस पर सवार होना है, अब उस पर बैठना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब उस पर बैठने की बारी आती है, उस वक्त अल्लाह ने गौसे पाक को पेश किया। उस हसीनो जमीन नौजवान बना करके अल्लाह ने गौसे पाक को वहां पर हाजिर किया। जब उस मंजर को सैयदुल अंबिया ने देखा, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये कौन ऐसा बंदा है जहां पर फरिश्तों के पर भी यहां लगते नहीं है, लेकिन इस नौजवान को तूने यहां क्यों हाजिर किया, और ये कौन है? उस वक्त अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब सुनो, जिस तरीके से हमने तुम्हें तमाम नबियों के अंदर सबसे बड़ा मकाम अता किया है, इसी तरह इस नौजवान को हमने तमाम वलियों में बड़ा मकाम अता कर दिया है। ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो दिल की बात को जान लेते हैं। आप वज़ू ही करते रहते हैं कि कहते हैं, ऐ मुनव्वर तुम उस आबे हयात की बात करते हो, लो सुनो, मेरे हाथ के अंदर जो पानी है ये भी एक आबे हयात की तरह है। अगर तुम इसको पी लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें 600 साल की जिंदगी अता फरमा देगा। जैसे ही वो पीते हैं, अल्लाह ने उनकी जिंदगी बढ़ा दी और उनकी पूरी उम्र 700 साल की हो गई। एक जिंदा करामत है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेशुमार करामतें हैं, उनके मकाम इख्तियार और तसर्रुफ का आलम क्या है। तो गौसे पाक से बेपनाह मोहब्बत करें। और एक आखिरी बात कह के गुजर जाऊं, आखिरी बात, हम गौसे पाक की महफिलें सजाते हैं और साथ ही साथ जुलूस जलसे निकालते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन एक उम्मत को जो आपने दर्स दिया है उस दर्स पर हम कितना अमल करते हैं। आप फरमाते हैं कि जब मैं लौहे महफूज पर नजर डाला और यह देखने की कोशिश की कि सबसे अफजल अमल, सबसे अच्छा काम जो अल्लाह को पसंद है वो कौन सा है, वो कौन सा है। तो आप फरमाते जब मैंने नजर डाली तो तमाम कामों में सबसे अफजल काम जो मुझे नजर आया वो कोई और नहीं बल्कि वो भूखों को खाना खिलाना था, खाना खिलाना था। आज हम इस पर कितना अमल करते हैं, कितना अमल करते हैं, किस हद तक हम लोगों को खिलाते हैं। आज हम अय्याशी पर अय्याशी करते हैं, हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक गरीब बेचारा कई कई दिनों से एक लिबास पहना होता है, सूखी रोटी खाने पर मजबूर रहता है, अपनी जिंदगी एक कुटिया के अंदर गुजारने पर मजबूर रहता है। और हमारे पास लिबास पर लिबास है, कपड़ों पर कपड़े हैं, दिन में 3-3 वक्त का पेट भर के खाना हमारे पास है, लेकिन हम किस हद तक अपने भाई गरीब का ख्याल करते हैं। इस अमल पर इस कौल पर अमल करो, जहां तक मुमकिन हो सके, जहां तक मुमकिन हो सके गरीबों को तलाश करो और उन्हें खिलाओ पिलाओ, उन्हें दो। अगर वो नहीं मिल सकते हैं तो सबसे अफजल काम यह है कि जो मदरसे के तालिबे इल्म होते हैं,
جو صبح شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ذکر خیر کیا کرتے ہیں، اگر اللہ کے پیارے رسول کے مہمانوں کو کھانا کھلا دو گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کر کے تمہاری دنیا کو بھی سنوار دے گا اور آخرت کو بھی بہتر بنا دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے انجانے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔